بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لا ریب ہے۔ اس کی تمثیلات اتنی آسان ہیں کہ بڑے سے بڑا محقق اور ایک دیہات کا رہنے والا عام ان پڑھ کسان برابر ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک اور مثال دی جو کہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ ایک منظر اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں روشنی وغیرہ کا کوئی انتظام نہ ہو، رات کا وقت ہو، جنگل بیابان ہو یا گاؤں ہو، تیز بارش ہو رہی ہو، آسمان پہ بادل چھائے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آسمان کے اوپر بادل کا اندھیرا اور اسی طرح رات کا اندھیرا، پھر برستی بارش کا اندھیرا، پھر اس میں بجلی کی چمک اور گرج، اس طرح کے ماحول میں آدمی جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ پریشان بھی ہوتا ہے، اور جب بجلی کی کہیں چمک آتی ہے آسمانی بجلی کی تو وہ فوراً کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے کہ ابھی کہیں جو دھماکہ بعد میں جو کڑک کی آواز آئے گی تو وہ کہیں اس کو ہلاک ہی نہ کر دے۔ تو ایسے خوف کے ماحول میں وہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایسے کہیں راستے میں پھنسا ہوا تو جب کبھی بجلی چمکتی ہے تو وہ تھوڑا چلنا شروع ہو جائے گا، اس کو کچھ راستہ نظر آتا ہے اور کوئی روشنی کا انتظام ہی نہیں، اور جب پھر اندھیرا چھا جائے تو پھر رک جائے۔ تو بس اس طرح کی ہی مثال منافقین کی دی گئی کہ جو ڈاماڈول تھے اور متردد تھے، کچھ اسلام کے بارے میں سوچتے تھے، جب کہیں کوئی فوائد حاصل ہوتے تو اسلام کی طرف متوجہ ہوتے اور کچھ سوچنے لگتے، اور پھر کبھی مشقتیں آتی اور اسلام کی راہ میں آزمائشیں آتی تو پیچھے ہٹ جاتے۔ اور وہ منافقین بھی کہ جو قرآن کی ہدایت کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان سے اترتے بارش کے پانی کی طرح ہے جس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بھی مفہوم بتایا ہے کہ اندھیروں سے مراد قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ان کے کفر، نفاق اور شرک کا حال ہے، اور آسمان سے تیز بارش جو ہے اس سے مراد ایمان اور اسلام ہے۔ اور اس میں جو رعد ہے، رعد گرج سے مراد جو ان کو ان کے کفر، نفاق اور شرک پر جھڑک اور وعید سنائی جا رہی ہے وہ مراد ہے۔ اور چمک جو یہاں برق ذکر کیا گیا چمک، تو اس سے مراد اسلام کے واضح دلائل ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اب کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کی مثال اسی طرح ہے کہ یہ قرآن کو سننے سے بچتے ہیں کہ کہیں قرآن پاک کی وعیدوں کی وجہ سے یہ سیدھے راہ پہ نہ آ جائیں اور اپنے عقیدے کی موت نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے، یجعلون اصابعہم فی اذانہم، یہ رکھتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، گرج کی وجہ سے، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ مزید وضاحت آیت نمبر 20 میں فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، یوں معلوم ہوتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک کے لے جائے گی۔ جیسے تیز چمک اچانک آنکھوں میں پڑے تو آدمی کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور وہ آنکھیں ایسے ہٹاتا ہے، تو اسی طرح حق کی چمک تو ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ پڑتی تھی، لیکن یہ آنکھیں ہٹاتے تھے کہ کہیں حق ان کے دل پہ اثر نہ کر جائے۔ فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوئی اس میں چل پڑے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پہ اندھیرا چھا گیا تو ٹھہر گئے۔ وہی حال جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، یعنی دل کے تو یہ اندھے اور بہرے ہو ہی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کانوں کی صلاحیت سننے کی ظاہری وہ بھی ختم ہو جاتی اور آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ لے جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں لے کے گیا، ورنہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی کہ اس میں پہلے شاء فعل ذکر ہوا ہے اور شعین میں اسی کا مصدر ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، جو اس کی مشیت میں ہے، تحت مشیت ہے وہی تحت قدرت ہے، یعنی جسے وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک واجب،
ایک محال یا ممتنع ناممکن، اور ایک ممکن درمیان میں ہے۔ ممکنات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں، تحت مشیت ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور وہ ان کو کر سکتا ہے۔ باقی جو واجب اور محال ہے وہ تحت قدرت ہے ہی نہیں۔ واجب کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے، اور محال کی مثال جیسے شریک باری تعالیٰ ہے۔ تو اسی طرح محال کی مثال اللہ کا جھوٹ بولنا یا اس طرح کی کسی بھی عیب کے ساتھ اللہ کا متصف ہونا، یہ محال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے تحت قدرت ہے ہی نہیں۔ ممکنات جو ہیں وہ تحت قدرت ہے، اس شے سے بھی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال منافقین کا یہ حال آپ سورہ نور میں بھی دے سکتے ہیں، آیت نمبر 48، 49 اور 50 میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ اور رسول کی طرف کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ ہے جو منہ پھیر جاتا ہے، وَإِن يَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو، ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہو تو دوڑے ہوئے آتے ہیں، خوشی خوشی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں سوال فرمایا، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں بیماری ہے، ام ارتابوا، یا شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ خوف رکھتے ہیں کہ اللہ اور ان کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ تو خود ہی رد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 141 میں بھی یہی ان کا رویہ ذکر کیا گیا ہے ان منافقین کا، الذین یتربصون بکم، اے مومنو یہ تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو یہ کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے، نہیں تھے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے۔ اور وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کا فتح میں حصہ ہو، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو کافروں سے جا کے اپنی محبت جتاتے ہیں کہ ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا اور ہم نے مومنوں سے تمہیں بچایا نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ رویہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ مذبذبین ہو، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ڈاما ڈول ہو، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بلکہ بندے کو چاہیے وہ عقیدہ ایمان جو ہے وہ صاف ستھرا رکھے اور منافقت سے اپنے آپ کو بچائے اور دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔